الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العظيم. سامعین محترم، آج ہم یہاں وصال اردو ٹی وی کے ایک پروگرام کے حوالہ سے گفتگو کریں گے، جس میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بے شک بہترین قوموں میں سے، مخلوقات میں سے بنایا ہے. آج ہماری ذمہ داری، چاہے میڈیا کے حوالے سے یا چاہے موجودہ ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہوئے ان حالات پر نظر رکھتے ہوئے، یا ہمارے معاشرے میں قیام پذیر وہ وجوہات جن کی وجہ سے معاشرے میں کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ روز بروز بگڑتا چلا جا رہا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس مختصر سے دورانیے کی اس گفتگو میں دو چار باتیں عرض کروں، جن سے یہ ہمارے ذہن میں، ہماری سوچ میں یہ بات آئے کہ کیا ہم سے پہلے جو انسان تھے اس معاشرے کے اندر، ان کی کیا اقدار تھی، ان کے کیا پرنسپلز تھے، ان کی کیا سوچ تھی، اور ان کا پریکٹیکل کیا تھا. سب سے بڑا اللہ رب العزت نے جو ہمیں انسان بنا کر اشرف المخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنا کر جو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا بدلہ ساری زندگی بھی اللہ رب العزت کی عبادت کر کے ہم ادا نہیں کر سکتے. ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پیر و مرشد ہیں. کسی ساتھی نے لاہور ریلوے اسٹیشن پر حضرت سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو ان سے کہا حضرت میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب عطا فرما دیں. تو حضرت نے کہا جی فرمائیے. تو اس شخص نے سوال یہ کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے. حضرت مسکرائے. آپ نے کہا بھئی دیکھو، میں پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں اور میرا ایک قدم ریل گاڑی کے پائیدان پر ہے اور ایک قدم فٹ پاتھ کے پائیدان پر، اور گاڑی کی وسل ہو گئی، ٹی ٹی نے وسل دے دی، جھنڈی لہرا دی، گاڑی چلنے کو بالکل تیار ہے. چند ہی ایک دو ساعتوں میں گاڑی روانہ ہونے والی ہے، اور آپ نے اتنا بڑا جو مجھ سے سوال کیا ہے، انشاءاللہ احمد علی پلیٹ فارم سے گاڑی میں دوسرا قدم رکھنے سے پہلے آپ کے اس سوال کا مکمل جواب دے کے گاڑی میں رخصت ہوگا. تو مریدین نے پوچھا حضرت فرمائیے. تو آپ نے کہا بس قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو ان کی خدمت سے راضی کر لو. یہ پورے کے پورے دین کا اور قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اللہ کو اس کی عبادت سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، کلمہ توحید سے، توحید و یقین پہ ڈٹ جانے سے اللہ رب العزت کی عبادت سے اس کو راضی کیا جا سکتا ہے. اور حبیب خدا عقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت سے آپ نے جو مسئلہ جس انداز میں فرمایا، نماز ایسے پڑھیں، آداب اس طرح ہیں،
ہمسائے کے حقوق یہ ہیں، بہن بھائی کا یہ احترام ہے، والدین کی یہ عزت کرنی ہے، بڑوں کی یہ عزت کرنی ہے، مسجد کا یہ مقام ہے، گھر والوں کا یہ مقام ہے۔ غرض ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے امت کو حکم فرمایا، ان سب پر پیارے انداز سے عمل کرنا محبوب کریم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ ان کی اطاعت سے راضی کر لو، دین کا خلاصہ ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ امت کو ان کی خدمت سے، مخلوق خدا کو ان کی خدمت سے، چونکہ آپ اشرف المخلوقات ہو، دوسرا انسان بھی اشرف المخلوقات ہے، آپ بھی اشرف ہو، وہ بھی اشرف ہے، آپ بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اب سب نے ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے، مدد کر کے، تعاون کر کے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ایک دوسرے کی خوشی میں، ایک دوسرے کی غمی میں، ایک دوسرے کی پریشانی میں، ایک دوسرے کی عیادت کرنی ہے، ایک دوسرے کے جنازے میں شرکت ہونا ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہے، معاملات کو دیکھنا ہے۔ کسی کو تکلیف ہے، اس کی تکلیف دور فرمائیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دو لڑے ہوئے ناراض لوگوں میں صلح کرا دینا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو شیطان چاہے گا کہ لوگ لڑتے رہیں، لوگ قتل و غارت کریں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائیں، مگر رحمان چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں مل جائیں، آپس میں پیار کی بات کریں، آپس میں اخلاق سے پیش آئیں، ایک دوسرے کو سلام کریں، افشوا السلام، سلام میں پہل کرو۔ سلام میں پہل کرنے سے، سلامتی کی دعا لانے سے، دینے سے یقیناً پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ یہ وہ پرنسپلز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں، اور ان پرنسپل پر ہر شخص عمل کر سکتا ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، اگر کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھیں تو اس کی ہیلپ کریں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو، یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ وہ جو آنے والا مسلمان ہو یا زخمی مسلمان ہو۔ انسان انسان ہے، کسی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی بھی وطن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت مالک بن اشتر کو گورنر مقرر فرمایا تو فرمایا دیکھنا مالک، تم جہاں جا رہے ہو گورنر بن کر، وہاں سب تمہارے بھائی ہیں۔ تو حضرت مالک نے پوچھا اے امیر المومنین، وہاں سب میرے بھائی کیسے ہیں؟ میرا تو وہاں خاندان نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہیں، بھائی بہنیں نہیں ہیں، ابھی گورنر بنا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے وہاں کا انوائرمنٹ کیا ہے، وہاں کی پرابلمز کیا ہیں، وہاں کے مسائل دیکھوں گا، پتہ چلے گا، لیکن میرا تو رشتہ دار کوئی نہیں ہے، کوئی میرا بھائی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مالک تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے، یہ مت دیکھنا کہ تمہارے سامنے کوئی بدھ مت ہے، کچھ آتش پرست ہے، کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی دہریہ ہے، یہ مت دیکھنا کہ مجرم مسلم ہے اور مدعی غیر مسلم ہے تو مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دو، یہ مت سوچنا۔ تم اپنے امن، اپنے انصاف اور اپنے جستجو اور کاوش کا پیمانے کو اپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑنا کہ فیصلہ کرتے ہوئے کہیں تمہارا ایمان نہ ڈول جائے، کہیں تمہاری گورنری سامنے نہ آ جائے، کہیں تمہاری طاقت سامنے نہ آ جائے۔ کل اللہ کے حضور قیامت والے دن میں تم کیا جواب دو گے جب اللہ رب العزت آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے فلاں فیصلہ صرف اس لیے غلط کر دیا کہ سامنے ایک غیر مسلم تھا۔ ایک مشہور روایت ہے، مشہور بات ہے کہ ایک یہودی کا کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا۔
آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہ اٹھا مسلمان، اسے فیصلہ پسند نہیں آیا، وہ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، کہنے لگا امیر المومنین یہ فیصلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے حق میں ہونے کی بجائے یہودی کے حق میں کر دیا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت ان کی قبر پر اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، فرمانے لگے میاں جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے ابی بکر اس پہ مہر لگاتا ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ وہ پھر اٹھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں چلا گیا، جا کہنے لگا عمر یہ فیصلہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اس کے بعد ابی بکر صدیق چونکہ بڑے نرم مزاج کے تھے، انہوں نے بھی یہی فیصلہ فرمایا، لیکن مجھے پتا ہے آپ حق کی بات کرنے والے ہیں، آپ سچ کا ساتھ دینے والے ہیں، یہ یہودیوں کے آپ خلاف ہیں، آپ عیسائیوں کے خلاف ہیں، آپ فیصلہ میرے حق میں کریں گے۔ یہ معاملہ ہے، آپ نے سارا معاملہ سنا، سننے کے بعد فرمایا بیٹھو میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ آپ اندر گئے، لائے تلوار ہاتھ میں پکڑ کر، اور آ کر مسلمان سے کہا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ نہیں مانا، تو نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پہ لگائی ہوئی مہر کو نہیں مانا، اب تمہارا حال یہی ہے کہ تمہارے لیے پھر ایک ہی فیصلہ بچتا ہے، تلوار کا فیصلہ۔ جو عمر کرتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر سکتا، اسے دنیا میں مخالفت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کے ساتھ دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی ہے، سامنے سے قافلہ آتا ہے، یہودیوں کا قافلہ ہے، 22 کے قریب افراد اس میں شامل ہیں، مذاکرات کے لیے آئے، آپ نے مذاکرات کیے، آپ نے ان کو بٹھایا، کھانا کھلایا، چائے وغیرہ پلائی، جو اکرام تھا کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم یہاں کچھ دیر رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں انتظام کرواتا ہوں مختلف صحابہ کے گھروں میں یا کسی اور جگہ آپ کے رہنے کا۔ یہودیوں نے کہا، نجران کے یہودیوں کا وفد تھا، انہوں نے کہا نہیں جناب ہم تو آپ کی عبادت گاہ میں رہنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے معاملات کیا ہیں، آپ کس طرح آتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں، کیا نظام کرتے ہیں، کیا فیصلے فرماتے ہیں، ہمیں یہاں پر بیٹھ کر آپ کی شجاعت کا اندازہ ہوگا، آپ کی عدالت کا اندازہ ہوگا، آپ کی رحمت، آپ کی برکت، آپ کی محبت کا اندازہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مسجد نبوی کے اس حصے میں آپ رہ سکتے ہیں۔ صحابہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ تو کفار ہیں، یہ یہودی ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، دشمن اسلام ہیں، کہیں یہ آپ کو یہاں میں نقصان نہ پہنچائے، یہ فیصلہ نہ فرمائے۔ آپ نے کہا نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں آپ اس کو نہیں دیکھ رہے، آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چند ہی دن گزرے، جب وہ حضرات جانے لگے تو ان میں سے بیشتر حضرات نے اسلام کا کلمہ پڑھ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بن گئے۔ یہ وہ پیمانہ ہے، یہ وہ پرنسپل ہے جسے ہم اخلاق کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، اللہ فرماتے ہیں محبوب کائنات اخلاق میں سب سے بڑھ کر، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر ہے۔ علی خلق عظیم، علی خلق، اوپر ہے، اخلاق کے بھی اوپر، جیسے میں صوفے کے اوپر بیٹھا ہوں۔ انک لعلی خلق عظیم، محبوب کائنات اخلاق کی کرسی، اخلاق جہاں ختم ہوتا ہے کائنات کا، محبوب کائنات کا وہ اخلاق وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بڑھیا کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ جا رہے ہیں، بڑھیا نے آپ کے اوپر کوڑا ڈالا، آپ نے کپڑے جھاڑے، کوڑے کو سائڈ پہ کیا، چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر اس طرح، پھر اس طرح، پھر اس طرح، ایک دن گزرتے ہیں کوڑا نہیں آتا، آپ ٹھہر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیغمبر اعظم کی عظمت پہ قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں سے پوچھا بھی آج مجھ پر کسی نے کوڑا نہیں گرایا، بی بی خیریت سے ہے، پتہ کریں اس کا کہ وہ کہاں ہے، کوڑا نہیں آیا،
کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ تو کسی نے بتایا کوڑا تو جمع کیا ہے اس نے آپ پہ پھینکنے کے لیے، اور اس پر بڑی وہ خوش ہوتی ہے، لیکن وہ 2-3 دنوں سے بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اتنی لاغر ہے کہ چارپائی سے نہیں اٹھ سکتی، کھانا پکا کے دینے والا نہیں ہے، کپڑے دھو کے دینے والا نہیں ہے۔ آپ گئے، جا کے دروازہ نوک کیا، آواز آئی کون ہے؟ فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی محمد اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا تشریف لائیں۔ فرمائے بڑھیا گھبرا گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ آپ گئے، بیٹھے، آپ نے کہا بی بی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ہوتا، آپ ہوتے، شاید ہم جھگڑتے، موقع مل گیا بات کرنے کا، چلو آج بدلہ لے لیں، لیکن وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ فرمایا بی بی کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، آج آپ نے مجھ پر کوڑا نہیں پھینکا، مجھے پتا چلا آپ بیمار ہو، میں آپ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بی بی اٹھ کے بیٹھی، غور سے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جس پہ میں کوڑا پھینکتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بار کی کہنے لگی میں شرمسار ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ آپ نے کہا بی بی معاف تو میں نے تجھے اسی دن کر دیا تھا جس دن پہلے دن کوڑا پھینکا تھا، میں تو جب گزرتا تھا ہر آنے والے کوڑا گر کر اٹھا کر سائڈ پہ کرنے کے بعد یہی دعا کرتا تھا، اللہ اسے ایمان نصیب فرما دے، اے اللہ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دے، اللہ اسے اخلاق نصیب فرما دے۔ فرمایا گڑیا تیرے گھر میں جھاڑو لگانے والا کوئی نہیں؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا مجھے جھاڑو بتا کہاں ہے، میں تیرے گھر کا جھاڑو لگاتا ہوں۔ تیرے گھر میں پانی نہیں ہے، میں پانی لا کے دیتا ہوں۔ تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے، میں کھانا پکا کے دیتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا اس سب باتوں کو چھوڑیں، آپ نے تو میرا تن من بے مول خرید لیا ہے، آپ کی اخلاق سے میں اتنی متاثر ہوں، لائیں جو کلمہ آپ نے بلال حبشی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا، وہی کلمہ مجھے پڑھا کر بھی مسلمان فرما لیں۔ بڑھیا اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، ایک بوڑھی آئی آ کے مسجد نبوی کے گیٹ پہ کھڑی ہو گئی، ایسے اشارہ کیا ادھر آؤ۔ صحابہ نے دیکھا، اب صحابہ آپس میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑھیا بلا رہی ہے۔ آپ کی نظر پڑی بڑھیا پہ کہ ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی کے دروازے کے باہر کھڑی ہے اور اشارہ کر رہی ہے کہ ادھر آؤ۔ آپ اٹھے، اسی حالت میں چل دیے، چپل نہیں پہنی، جوتا نہیں پہنا، باہر چلے گئے۔ شدید دھوپ، عرب کی دھوپ، ہمارے یورپ کی دھوپ تو پھر چپتی ہے، عرب کی دھوپ تو اللہ اکبر، اتنے شریر کے انسان 5 منٹ کھڑا نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے پاس چلے گئے، گفتگو شروع ہو گئی۔ آپ کا کرتا بھیگنا شروع ہو گیا، بازو بھیگ گئے، گردن سے، آپ کے زلفوں سے ایسے پسینے کے بال گرنے لگے، پورا جسم تربتر ہو گیا پسینے کے ساتھ۔ آپ تھوڑی دیر اور کھڑے رہے اور کھڑے رہے اور کھڑے رہے، بڑھیا بول کے ساری گفتگو کرنے کے بعد وہاں سے ایک طرف کو نکل گئی۔ آپ واپس آئے، کپڑوں کو ہلایا، ہوا تھوڑی سی لی، بیٹھے، پانی پیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑھیا تو دیوانی ہے، یہ تو پاگل ہے، آپ اس کی باتیں سن رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے اس نے کہا کیا ہے، آپ کو کیا گفتگو کی ہے، کیا بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں پتا اس نے کیا گفتگو کی، مجھے نہیں پتا اس نے کیا کہا، لیکن وہ اپنا درد، اپنا غم میرے سامنے ظاہر کر رہی تھی، گویا وہ بڑی فکر مند ہے، گویا بڑی کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور میں بات سن رہا تھا۔ صحابہ نے یک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے اتنی دیر اس کی بات سنی کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے میں اس کی بات سنتا رہا کہ اگر میں آج اس بڑھیا کی بات نہ سنتا تو اس کائنات میں کوئی اس کی بات نہ سنتا، کیونکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اخلاق ہمارے پیارے نبی کا، یہ محبت، اور ہماری آج کی ذمہ داریاں اپنی آنے والی نسل کو اخلاق کے متعلق، پیار کے متعلق، ایک دوسروں کی عزت کے متعلق بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ان کو بتائیں کہ آپ
گھوڑوں سے افضل ہو، ہاتھیوں سے افضل ہو، اڑتے ہوئے پرندوں سے افضل ہو، مہنگے سے مہنگے جانور اور پرندے اور خوبصورت سے خوبصورت حشرات سے خوبصورت ہو، آپ کا اخلاق بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے۔ جنات ٹھیک ہے طاقت میں زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے فرشتے عبادت میں زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے جانور طاقت میں زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے حشرات خوبصورتی میں زیادہ ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا، انسان کو بہترین مخلوقات میں سے پیدا فرمایا، ہمیں اللہ نے بہترین مخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو کعبہ معظمہ عطا فرمایا وہ کائنات کی سب عبادت کی جگہوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، سب مرکزوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ کتاب قرآن عظیم جو عطا فرمائی ہے، یہ قرآن ساری کتابوں سے، تورات، زبور، انجیل سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جو نبی عطا فرمایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء سے 1,24,000 پیغمبروں میں سے اور رسولوں میں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو کیا خیال ہے ہمیں جو اخلاق، ہمارے سب سے بڑا اخلاق والا ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، تو ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کر، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کر، ہم نے اس نہج پہ کام کرنا ہے کہ پوری کائنات کہے کہ مسلمانوں سے زیادہ اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا اخلاق یہودی کے مقابلے میں، کرسچن کے مقابلے میں، بدھ مت کے مقابلے میں، آتش پرست کے مقابلے میں، قادیانی کے مقابلے میں، ایک مسلمان کا کردار غیر مسلم کے مقابلے میں بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہمیں آگے بڑھ کے دوسروں کا ہاتھ تھامنا ہے، آگے بڑھ کے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، آگے بڑھ کے دوسروں کا ساتھ دینا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں جو آج مجھے وصال اردو ٹی وی نے یہاں آنے کی دعوت دی ہے اور میں یہاں حاضر ہوا، اپنی بات کی ہے۔ امید کرتا ہوں اس فقیر کے چند جملے شاید آپ کے دل پہ کچھ اثر کریں اور آپ کی زندگی کا طریقہ بدل جائے۔ بس ایک بات عرض کروں گا، اپنی زندگی میں سے آپ غور فرمائیں کہ کچھ چیزیں غلط ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ لعنتان کرتے ہیں، کچھ لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، کچھ لوگ فراڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ دھوکے دیتے ہیں، کچھ لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، کچھ لوگ کرپشن کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کچھ لوگ لڑائی جھگڑے میں پہل کرتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو سوچنا ہے۔ ہر آدمی سونے سے پہلے صرف 2 منٹ کے لیے اپنا تزکیہ نفس کرے، سوچے کہ میں نے آج کیا کیا ہے، کیا کمال ہے میری زندگی کا۔ اتنے سال، 40 50 60 سال میری زندگی ہو گئی، میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا اور آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کیا اچھا کیا، کیا میں نے برا کیا، کیا رائٹ کیا، کیا رونگ کیا۔ مجھے پتا، ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں نے جھوٹ بولا ہے، آج میں نے فراڈ کیا، آج میں نے بے ایمانی کی، آج میں نے چوری کی، آج میں نے ڈاکہ ڈالا، آج میں نے زنا کیا، آج میں نے شراب پی، یہ وہ سب اچھے برے کا پتا ہوتا ہے۔ میری گزارش صرف یہ ہے، 5 منٹ، 3 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ کے لیے اپنا جسم، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو سوچیں۔ چاہے آپ چارپائی پہ جا کے سوچیں، رضائی اوڑھ کے سوچیں، چارپائی پہ لیٹ کے سوچیں سارا دن کیا اچھا کیا۔ اگر کچھ اچھا کیا تو فیصلہ کریں کل اس سے اچھا کروں گا۔ آپ کی زندگی دن بدن ترقی کے زینوں پہ چڑھتی ہوئی جنت کے دروازے میں داخل کرتے گی۔ لیکن اگر کہیں کچھ غلط ہوا ہے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، عزیزوں، ہم وطنوں، عزیزوں مسلمانوں، آپ سوچو کہ اگر میں نے آج جھوٹ بولا ہے، اگر میں نے کوئی بے ایمانی، کوئی کرپشن کی ہے، تو کل مجھے یہ نہیں کرنا ہے، کل مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ایک ایک عادت چھوڑتے جاؤ، انشاءاللہ عزت اور عظمت کی زینوں پہ چڑھتے ہوئے اللہ رب العزت آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ جنت الفردوس میں لے کے جائے گا۔ اپنے اعمال کو بہتر بناؤ، اللہ اور اللہ کے رسول سے صلح کر لو، اللہ اور اللہ کے دین سے محبت کرو، پیار کرو۔ صلح کا مطلب نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھو، دین کی فکر نہیں کرتے تو دین کی فکر کرنا شروع کر دو۔ جو آپ کے معاملات ہیں ان کو بیسٹ ٹو بیسٹ بناؤ،
اس کو اس انداز سے لے کے چلو کہ کسی کو آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے تکلیف نہ ہو۔ میں آپ سے اجازت لوں گا انہی الفاظ کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک اسلام کی سربلندی فرمائے۔ آپ کا اور میرا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔